السلام علیکم ناظرین، اسٹوڈنٹس نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ زبیر۔ صفائی نصف ایمان ہے، اسلام میں صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں صفائی کے نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور مزید کن تبدیلیوں کے لیے لاحہ عمل جاری ہے؟ ہم اس وقت موجود ہیں FWMC کے مین آفس، اور ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں FWMC کے CEO بلال فیروز صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس ادارے کی مزید لاحہ عمل فیصل آباد کی صفائی میں کیا کردار ادا کرے گی۔ جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں PMS 18 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور CEO FWMC بلال فیروز صاحب کے آفس میں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت ہمارے نام کیا۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس ادارے کی ہسٹری کیا اور یہ ادارہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ آئے، تشریف لائے یہاں پہ انٹرویو کے لیے اور گپ شپ کے لیے۔ ہسٹری کا آپ پوچھ رہے ہیں تو ہسٹری آپ کو پتہ ہوگا کہ صفائی جو ہے شروع سے میونسپل فنکشن رہا ہے۔ جو شروع کی آپ کو پتہ ہے میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھی، میونسپل کمیٹیز ہوتی تھی انیشلی، جہاں تھوڑا فار ایگزامپل پاپولیشن ہوتی ہے، تھوڑی پاپولیشن ہوتی ہے وہاں پہ، اور جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی گئی تو اس کا درجہ بھی بڑھتا گیا۔ تو پہلے یہ میونسپل ورک تھا تو میونسپل کارپوریشن یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ہوتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ جو کنسرنڈ پڑھے لکھے اور کنسرنڈ اسپیشلائزڈ بندے ہیں وہ چونکہ بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ نے سوچا تو اس کو لانچ کیا کمپنیز ایکٹ کے تحت، اور یہ 2013 سے ہمارے پاس جو ہے کمپنی ٹرانسفر ہو گیا یہ کام جو سالڈ ویسٹ کا تھا۔ تو الحمدللہ 2013 سے لے کے ابھی تک سکسیزفلی ہم کام کر رہے ہیں اس کے۔ تو اس کی پوری ایک اپنا میکانزم ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس میں ہائرنگ ہوتی ہے بندوں کی، اور جو پراپرلی کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی بطور CEO اس ادارے میں کیا خدمات ہیں؟ مجھے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس بورڈ کے اوپر کہ میں 24 دسمبر کو میں نے جوائن کیا تھا، تقریباً مہینہ سوا مہینہ مجھے ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے۔ تو الحمدللہ کیونکہ پہلے یہ صحیح کام کر رہا تھا، کچھ چیزیں تھیں جو لیکوناز تھے وہ آہستہ آہستہ ہم ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مینلی جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ، کنٹیجنسی پلاننگ کے ساتھ، آپریشنل پلاننگ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا کام کو بہتر کریں، اور تاکہ فیوچرسٹک اس کے پریگمیٹک رزلٹس آ سکیں، اس کے نتیجہ خیز ساری چیزیں ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ ثابت ہو چکے۔ ہم نے بیسکلی اس میں کوشش کی ہے کہ جتنے بھی خالی پلاٹس ہیں وہ ہم میئر کریں کہ کتنے ہیں اور کہاں کہاں پہ واقع ہیں، ان کو ایئر مارک کریں، جیو ٹیگ کریں، تاکہ ان کو ایک کنٹینیوسلی جو ہے، کیونکہ روٹین صفائی تو آپ کی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جو عوام کو جو ٹربل زیادہ سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈمپنگ سائٹس پڑی ہوئی ہیں یا خالی پلاٹس پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی کوئی مشکل صفائی نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی 6 مہینے بعد صاف ہو رہا ہے، کوئی 3 مہینے بعد صاف ہو رہا ہے، کوئی کسی شکایت کے اوپر صاف ہو رہا ہے، تو عوام کے لیے مشکل وہ درد سر بنے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابھی ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد سارے پلاٹس جو ہیں جب وہ ایک دفعہ دوبارہ فل ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کلین کر لیا کریں۔ ایک تو یہ، دوسرے نمبر پہ ہم نے ساری مارکنگ شارکنگ کی ہوئی ہے، پراپر پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اس دفعہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ماہ صفائی اس وقت جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز کے مطابق وہ 28 جنوری سے چل رہا ہے، 28 فروری تک چلے گا۔ آج اس کا 5واں چھٹا دن ہے۔ تو الحمدللہ بڑی ایفرٹس کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، پیشن کے ساتھ ساری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ تو ٹارگٹ ہمارا فائنلی یہ ہے کہ شہر کو کلین کر لیا جائے۔ جی سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد اس ادارے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ وہی باتیں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں نا، کہ ہم نے کوشش، ادارے میں تبدیلی اس طرح فوراً نہیں آتی کہ ارجنٹ آ جائے نا سارا کچھ، چیزوں کو پہلے آپ نے ایئر مارک کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، ان کا ادراک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے حل نکالنے ہوتے ہیں کہ حل کیا ہیں اس کے۔ تو وہ چیزیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے کچھ ہیومن ریسورس کے ایشوز ہیں، کچھ ہمارے جو ہیں وہ مشینری کے ایشوز ہیں، کچھ ریپیئر مینٹیننس کے ایشوز ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم آن گراؤنڈ لا رہے ہیں اس کو، اور اس کے اوپر ابھی ہماری میٹنگ ہوگی، ایک جو بورڈ کی میٹنگ ہوگی، اس کے اندر کچھ فیصلے ہوں گے، تو وہ کافی چیزیں پہلے سے بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سر عید قرباں کے موقع پر کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا پالیسی تیار کی ہوئی ہے؟ اچھا، عید قربان جو ہے وہ کیونکہ سالانہ ایونٹ ہوتا ہے اور ابھی اس میں کافی دیر ہے، اس کی کنٹیجنسی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں عموماً 3-4 مہینے پہلے اس کی۔
تو وہ الحمدللہ ابھی ہم شروع کریں گے. اس کے لیے کچھ پروکیورمنٹس ہوتی ہیں جو ہم نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں, کچھ اس کی ویسے کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے. وہ مین فنکشن ہے پورے سال کا, سب سے بڑا جو فنکشن ہے وہ 3 دن جو عید قربان کے ہوتے ہیں, چند دن اس سے پہلے کرنے پڑتے ہیں, چند دن اس کے بعد میں کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں چونکہ اب آہستہ آہستہ عوام کے اندر بھی شعور آ گیا ہے. پہلے عوام جو تھی وہ سارا جتنا بھی ویسٹ ہوتا تھا, اینیمل ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سارا باہر پھینک دیتے تھے. اب ہم بھی ان کو دیتے ہیں, کچھ شاپر بھی دیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی دیتے ہیں جس کے مطابق اویئرنیس سب سے بڑی بات چیز ہے. اویئرنیس اب عوام کے اندر آ رہی ہے تو وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, ہماری پلاننگ اس پہ ہے. سر موجودہ حکومت سے اس ادارے میں کوئی بہتری آئی ہے یا آپ سابقہ حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. حکومت بیسکلی چونکہ سپروائز کر رہی ہوتی ہے, اس کو اون کر رہی ہوتی ہے. ہر حکومت کی اپنی اونرشپ ہوتی ہے, اس میں یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. پہلے حکومت جو کر رہی تھی, اب مزید ہم نے اس کو مزید نکھارنے کی کوشش کی ہے اس حکومت نے. اس کے لیے جو فنڈنگ کے ایشوز تھے وہ کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں. جو فیوچرسٹک ہماری جو چیزیں تھیں, پلاننگ تھی, وہ کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے. جو اس کے علاوہ گورنمنٹ کے سم ٹائمز ہوتے ہیں کہ چیک لگے ہوتے ہیں یا بین لگے ہوتے ہیں, وہ اس حکومت کے اندر اتنے زیادہ ایشوز نہیں ہیں. تو الحمدللہ کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. سر جب آپ صفائی مہم کا آغاز کرتے ہیں تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں تو تھوڑا ہمیں بتائیں نا. اچھا, اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اسپیشلی مہمات جو ہوتی ہیں, جو اسپیشل کیمپینز ہوتی ہیں, وہ عوام اور جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. صرف ادارے کام اگر آئسولیشن میں کرتے رہیں تو اس طرح کام نہیں ہوتے. تو اس میں ہماری گزارش بھی ہوتی ہے کہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے تو کام ہوگا. عوام مثلا کم گن ڈالے گی, جو اس کے سورسز ہیں وہ کم کر دے گی, جو غلط قسم کی عادات ہیں وہ اگر عوام کے اندر کم ہو جائیں گی, دکاندار جو ہے اپنا کچرا جو ہے وہ پراپرلی ڈسپوز آف کریں گے, کہیں ایسی جگہ رکھیں گے جہاں ہمارے لیے اٹھانا آسان ہو, یا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ رات کو صفائی کر کے جائیں گے تاکہ وہ صبح ہمارا عملہ جو ہے اس کو اٹھا لے, تو وہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. تو شروع میں جب کیمپین ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ بڑا بہتر ہوتا ہے, لیکن اس کے رزلٹ ایسے اتنے کوئی اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ساتھ دے ہمارا. یعنی پبلک کے اندر جو اویئرنیس ہے, اسٹوڈنٹس کے اندر, یہ میرا تو خیال ہے یہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے کہ صفائی کس طرح ہم نے کرنی ہے. تو اس چیز کو پبلک کے اندر لانے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. سر یہ جو FWMC کا ادارہ ہے, یہ ایک دن کے اندر کتنا میکسیمم کتنا ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیتا ہے فیصل آباد شہر میں سے؟ بڑا خوبصورت کویسچن ہے آپ کا. اس میں بالکل جاننا چاہیے عوام کی, یہ کنزمپشن کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے. ہماری تقریباً جو ایوریج ڈیلی کی جو کلیکشن ہوتی ہے, یا جنریشن جس کو آپ کہہ لیں, جنریشن جو ہوتی ہے وہ تقریباً 1550 سے 1600 ٹن ہے. اور جو ہم کلیکٹ کر کے اس کو ڈسپوز آف پراپرلی کر پاتے ہیں وہ تقریباً 1300-1350 ٹن ہو جاتا ہے. وہ جو گیپ ہوتا ہے وہ بھی جو میں نے پہلے بتایا نا, خالی پلاٹس والا اس طرح کے ڈمپنگ سائٹس کا, تو وہ پھر اسپیشل کیمپین سے یا وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ایفیشنسی ہماری تقریباً جو پہلے 50% تھی کسی دور میں, اب 80% ہے. سر یہ جو ویسٹ کلیکشن ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے, اور مکینیکل سویپنگ سے آپ کو فائدہ ہے یا کام میں سلولی وہ افیکٹ کر رہا ہے, کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ اچھا, اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیونکہ تینوں طرح کی ہوتی ہے. مکینیکل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ مینول کرنی پڑتی ہے, جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, کچھ گلیاں اس طرح کی چھوٹی ہیں, وہاں پہ مکینکس کو آپ گھسا ہی نہیں سکتے, وہاں پہ آپ کی ٹرالی نہیں جا سکتی, وہاں پہ آپ کے آرم رول نہیں جا سکتے, وہاں پہ آپ کے ڈمپر نہیں جا سکتے. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مینول ہوتی ہے, یعنی وہ بندہ جو صفائی کر رہا ہے وہ ایک جگہ ڈھیریاں بناتا جاتا ہے, ڈھیریوں کے بعد وہ کسی ریڈی کے ساتھ یا کسی اور گاڑی رکشہ وغیرہ کے ساتھ وہ جو ہے وہ ہمارے جو سیکنڈری کلیکشن پوائنٹ ہیں جن کو ہم ٹرانسفر اسٹیشن کہتے ہیں, وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں. وہاں سے پھر آگے جو لینڈ فل سائٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں ٹرانسفر ہمیں کرنی پڑتی ہیں, بڑے ڈمپر لگا کے. تو یہ دونوں طرح ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے روڈز ہیں وہ وہاں پہ مکینیکل ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی مینول کرنی پڑتی ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کے وہ مکینیکل چیزیں نہیں پہنچ پاتی. وہاں پہ بندے کو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ جھاڑو لگانا پڑتا ہے, وہاں پہ کسی کے ساتھ اور کھرپے کے ساتھ سم ٹائم کام کرنا پڑتا ہے. تو اس ساری چیز کو کلیکٹ کرنا جو ہے وہ مشینری سم ٹائم اویلیبل نہیں ہو سکتی وہاں پہ. سر یہ ادارہ کتنی طرح کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ اچھا, اس میں جو سروسز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ مینول سویپنگ ہے, کلیننگ جس کو کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ پکنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے. کچھ ایسے پلاٹس ہوتے ہیں جہاں صرف شاپر ہی شاپر بکھرے پڑے ہیں یا کاغذ بکھرے پڑے ہیں, تو وہ تو ایک بندہ لگے گا تو اس کو ایک ایک کو پک کرے گا اور اپنے بیگ میں ڈالتا جائے گا اور کہیں پہ اس کو ڈسپوز آف کرے گا. ایک طریقہ یہ ہے. اس کے بعد آپ کی مینول سویپنگ ہے جو جھاڑو لگانا جس کو کہتے ہیں, اور ریڈی کے ساتھ اس کو سارا ٹرانسفر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے مکینیکل چیزیں ہیں. اس کے علاوہ واشنگ ہمارا مین ہے. اس کے علاوہ ٹرانسفر کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ ٹرانسفر آپ نے
اس کو شہر سے باہر کس طرح لے کے جانا. یہ ساری مختلف طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت کے اندر ہمیں کرنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ. سر یہ ادارہ جو ہے یہ اس میں ملازمت کے مواقع کتنے ہیں؟ ادارہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو والیوم ہے وہ پورے جو سٹی فیصل آباد ہے اس کے اوپر پھیلا ہوا ہے. تقریباً ہمارے پاس جو سیٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں 5000 کے قریب ہیں. اس وقت ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً اس سے 1000 شارٹ ہے. اس کے اوپر ہم مسلسل ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ آتی ہیں. ابھی نیئر فیوچر کے اندر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری HR کی کمی ہے اس کو پورا کریں. تو مواقع تو کافی زیادہ ہیں. جو لوگ میرٹ کے اوپر آتے ہیں, جو لوگ محنتی ہیں, جو لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں, تو بالکل ان کو آگے آنا چاہیے. اپرچونیٹیز تو ہیں ان کے لیے. شہر فیصل آباد کی صفائی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کا آئندہ لایا عمل کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی پالیسی تیار کی ہے, کوئی ٹیم تیار کی ہے, کوئی مینجمنٹ تیار کی ہے؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ لایا عمل بیسکلی یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. یہ کوئی ایک دن کا یا 2 دن کا یا چند مہینوں کا عمل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو گندگی کی جنریشن ہے, سالڈ ویسٹ کی جو جنریشن ہے وہ ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے. وہ بلکہ ایک جگہ آپ نے صاف کی تو فوراً آپ 15 منٹ تک گزرتے ہیں تو کوئی کاغذ پڑا ہوگا, کوئی شاپر پڑا ہوگا. اس میں عوام کا رویہ بڑا ہی ضروری ہے. اب جس طرح ہم ہوتا ہے کہ گھر صاف ستھرا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ چیز نہ پھینکیں, گند نہ ڈالیں اس میں. تو یہی چیز اس پورے شہر کو, عوام کو گھر سمجھنا پڑے گا, تب جا کے بات بنے گی. ایک بات تو یہ. دوسرے نمبر پہ یہ ایک مسلسل چونکہ عمل ہے تو مسلسل ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. لایا عمل کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو پلاننگ ہے. تو پلاننگ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی بہت ساری پروکیورمنٹ کرنی ہے. ہماری مشینری جو ہے وہ کافی حد تک پرانی چیزیں ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. کچھ چیزیں ریپیئر مانگ رہی ہیں. میں نے کنٹینر دیکھے ہیں, بلکہ اپنی گاڑیاں دیکھی ہیں جن کا لوہا جو ہے ایروڈ ہو چکا ہے. تو اس چیز کو ہمیں کرنے کی فوراً ضرورت ہے, وہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ HR کا جو مسئلہ ہے, HR کا مسئلہ حل کرنا ہماری پرائرٹی کے اوپر ہے. کچھ ہمارا ایون مینیجریل عملہ کم ہے, اس کو بھی ہم نے پوسٹنگ کرنی, اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں تو یہ کنٹینیوس ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. اس میں بہتری مسلسل آتی رہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ چیزیں ویئر آؤٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ نئی چیزیں ایڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. سر ہمارے اس چینل کے تھرو اگر آپ اپنی اس ادارے کے حوالے سے لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں. اس میں میرا تو لوگوں کو وہی میسج ہے, کیونکہ میرا کام ہے صفائی کا. ایسی بات کہ آپ جہاں پھینکتے ہیں وہاں نہیں پھینکنا چاہیے. کوئی سڑک پہ جا رہی ہے گاڑی تو وہ وہاں پہ باہر پھینک دیں گی. کوئی جو ہے وہ گھر کے اندر فار ایگزامپل کچرا ہے تو وہ شاپر اٹھا کے باہر پھینک دے گا. تو عوام کو تھوڑا سا شعور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ریڑھی بان ہیں خاص طور پہ, ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹا اپنی ٹوکری رکھیں, ڈسٹ بن رکھیں, اس کے اندر اپنا سارا سامان پھینک کے جو ان کا اس طرح کا کچرا وغیرہ ہے. دکاندار جو ہیں وہ خاص طور پہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ دکاندار اپنی صفائی رات کو کر کے جائیں تاکہ صبح عملہ اٹھا لے. اس کو جب وہ ایک دفعہ صفائی ہوتی ہے اس کے اوپر آ کے دوبارہ وہ گند ڈالتے ہیں تو وہ بڑا برا نظر آتا ہے. سر بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بلال فیروز صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت آسان طریقے سے ہمیں اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا اور اس ادارے کے بارے میں بتایا. مزید اسی طرح کے کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے انٹرویو فیصل آباد میں مختلف اداروں کے حوالے سے کرتے جائیں. اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ زبیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.